کہا جاتا ہے کہ ایک عظیم دیوار آج بھی قائم ہے اور اس دیوار کے پیچھے خاموشی نہیں ہے۔ وہ وہاں موجود ہیں، اربوں کی تعداد میں۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جو اپنے مردے دفناتی نہیں بلکہ کھا جاتی ہے، جن کی بھوک اتنی وحشی ہے کہ وہ سانپوں اور بچھوؤں کو بھی زندہ نگل لیتے ہیں۔ تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ وہ انسان ہیں، لیکن ان کے چہرے ڈھال جیسے چپٹے ہیں، اور کچھ روایات کے مطابق ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ وہ انہیں کمبل کی طرح اوڑھ کر سوتے ہیں۔ آپ نے یاجوج ماجوج کا نام تو سنا ہوگا۔ ان کی رہائی کا وقت شاید بہت قریب آ چکا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس دیوار کے اس پار جہاں آپ کا سب سے خوفناک ڈراونا خواب حقیقت بننے والا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ہزاروں سال پہلے، جب بادشاہ ذوالقرنین ایک تنگ پہاڑی درے پر پہنچتے ہیں۔ وہاں کے لوگ خوف سے کانپ رہے تھے۔ پہاڑوں کے پیچھے سے ایک وحشی قوم آتی تھی جو ان کی فصلیں کھا جاتی اور انہیں مار ڈالتی۔ ذوالقرنین نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف پتھروں کی دیوار نہیں بنائیں گے بلکہ میٹل سائنس کا ایک ایسا نمونہ پیش کریں گے جو قیامت تک نہ ٹوٹے۔ ذرا منظر دیکھیں۔ لوہے کے دیوہیکل بلاکس پہاڑوں کے درمیان چن دیے گئے، پھر آگ بھڑکائی گئی۔ جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ سائنسدان جانتے ہیں کہ جب لوہے اور تانبے کو ملایا جائے تو وہ پیتل یا کانسی جیسا سخت ترین مرکب بن جاتا ہے۔ یہ دیوار اتنی چکنی اور سخت تھی کہ اس پر چڑھنا ناممکن تھا اور اسے توڑنا محال۔ لیکن دیوار کے اس پار کی دنیا کیسی ہے، جہاں یاجوج اور ماجوج قید ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں اور ترکوں کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان کی آبادی بڑھنے کی رفتار ہماری سوچ سے باہر ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان کا کوئی مرد اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی 1000 اولاد اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ ٹڈی دل کی طرح پھیل چکے ہیں۔ ہر روز صبح اٹھتے ہیں، اپنے اوزار اٹھاتے ہیں اور پاگلوں کی طرح دیوار کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ شام ہوتے ہوتے دیوار کاغذ کی طرح باریک ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سے سورج کی کرنیں نظر آنے لگتی ہیں۔ آزادی صرف 1 انچ دور رہ جاتی ہے۔ ان کا نگہبان خوش ہو کر کہتا ہے، بس بس باقی کل توڑیں گے۔ لیکن اگلی صبح دیوار پھر سے جڑی ہوتی ہے، اتنی ہی موٹی، اتنی ہی سخت۔ ہزاروں سالوں سے یہ مایوسی ان کا مقدر ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس دیوار میں پہلا شگاف پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ہلاکت ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ لگا۔ پھر زمانہ آخر آتا ہے۔ دجال قتل ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں انصاف قائم کر چکے ہیں۔ دنیا پرسکون ہے۔ لیکن اچانک اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ہنگامی وحی آتی ہے، اے عیسیٰ، اپنے ساتھیوں کو لے کر فوراً کوہ طور پر پناہ لے لو، کیونکہ میں نے ایسی مخلوق کھول دی ہے جسے لڑنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں، یہاں تک کہ تم میں بھی نہیں۔ کسی لمحے دیوار کے پیچھے تاریخ بدلنے والی ہے۔ یاجوج ماجوج حسب معمول دیوار چاٹ رہے ہیں۔ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہے۔ سردار ہمیشہ کی طرح کہنے والا ہے کہ کل توڑیں گے۔ آج اللہ کی رضا سے اس کی زبان سے وہ لفظ نکل جاتا ہے، چلو واپس چلتے ہیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کل اسے توڑ دیں گے۔ یہ انشاءاللہ وہ چابی ہے جس کی کمی تھی۔ اگلی صبح دیوار ویسی ہی ٹوٹی ہوئی ملتی ہے۔ ایک آخری دھکا اور ادھر دیوار دھڑام سے گر جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ اب زمین پر جو ہوگا وہ قیامت سے کم نہیں۔ یہ سب سے پہلے اسرائیل میں موجود بحیرہ طبریہ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ اس جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب ان کا آخری لشکر وہاں پہنچے گا تو جھیل سوکھ چکی ہوگی، دھول اڑ رہی ہوگی۔ وہ حیرت سے کہیں گے،
یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا، یہ دریا خشک کر دیں گے۔ روایات کے مطابق زمین پر کوئی جاندار نہیں بچے گا، یہ سانپ، بچھو اور درندے تک کھا جائیں گے۔ انسان قلعوں میں چھپ جائیں گے اور زمین پر وحشت کا راج ہوگا۔ جب زمین پر کوئی مارنے کے لیے نہیں بچے گا تو ان کا تکبر پاگل پن میں بدل جائے گا۔ وہ چیخ کر کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا ہے، اب آسمان والوں کا قصہ پاک کریں۔ یہ اپنے تیر اور نیزے پوری طاقت سے آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ اللہ ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس لوٹا دے گا۔ یہ خوشی سے ناچیں گے، ہم نے نعوذ باللہ خدا کو بھی مار لیا۔ ادھر کوہ طور پر مسلمانوں کا برا حال ہوگا۔ بھوک ایسی کہ گائے کا ایک سر 100 دینار سے مہنگا۔ اس حال میں اللہ کے ذکر سے ان کا پیٹ بھرے گا۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا اور پھر ایک ہی لمحے میں کروڑوں یاجوج ماجوج مر جائیں گے۔ جو شور زمین ہلا رہا تھا وہ اچانک موت کے سناٹے میں بدل جائے گا۔ مسلمان کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین پر کہیں بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، ہر طرف لاشیں اور بدبو۔ پھر اللہ عجیب الخلقت پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں جیسی لمبی ہوں گی۔ وہ لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے اور پھر ایک موسلا دھار بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح چمکا دے گی۔ اور جانتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ زمین اپنی برکتیں اگل دے گی، پھل اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک انار کے چھلکے میں پوری جماعت بیٹھ جائے گی، اور یاجوج ماجوج اپنے پیچھے لکڑی کے تیر، کمانیں اور ڈھالیں اتنی بڑی تعداد میں چھوڑ جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان 7 سال تک انہیں بطور ایندھن جلائیں گے، انہیں جنگل سے لکڑی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہے وہ مستقبل جو آنے والا ہے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار آج بھی وہی ہیں اور وہ شاید اس وقت بھی اسے گھیر رہے ہیں۔ ان کے اور ہماری آزادی کے درمیان صرف ایک انشاءاللہ کا فاصلہ ہے۔